السلام علیکم اسٹوڈینٹس، رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک کم پردہ کا کورس کروایا جا رہا ہے، تو جس میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، پردے کے کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ تو آج ہم کچھ اہم جو چیزیں ہیں وہ نوٹ جو کی ہیں ہم نے، وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پردہ جو کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ جو ہے کہ آیت میں جو پردے کا مفہوم دیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایک بڑی ساری چادر لیں، اس کو اپنے اوپر لیں اور اس طرح سے اپنے اوپر لپیٹیں، اور اس طرح سے یعنی کہ اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں، یعنی کہ اس کو اگر ہم عام الفاظ میں بولیں تو گھونگھٹ ڈالنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جو اس آیت کی تفسیر کرنے والے مفسرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مفسر ہیں جو ابن جریر، انہوں نے کیا کہا ہے۔ ابن جریر سے یہ جو روایت ہے کہ محمد بن سرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور فقہ ہے، ٹھیک ہے، حضرت عبیدہ سلیمانی سے اس آیت کا مطلب کیا پوچھا انہوں نے، تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے اس آیت کا جب مطلب پوچھا تو انہوں نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ خاموش رہے اور اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح سے اپنے اوپر اوڑھا کہ پورا سر، پیشانی، منہ مکمل چھپ گیا، صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی اسی آیت کی جو تفسیر ہے وہ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ یہ جو حوالہ ہے یہ ابن جریر سے لیا گیا ہے، ابن جریر میں جو باب ہے پردے کا اس میں سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیات نازل فرمائی تو اس میں جن کو مخاطب کیا وہ کون کون عورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا تو وہ تھی نبی کی بیویاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیات نازل فرمائی تو فرمایا اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا، کیونکہ نبی کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں، اور جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں، امت مسلمہ میں خواتین ہیں، ان کو جب فالو کرنا ہے تو عورتوں کے مسائل کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، ان کے فرمان کو، اور جو طریقہ ہے وہ کن کا فالو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، ان کی بیٹیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن کو مخاطب کیا، سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، اور پھر اہل ایمان کی عورتوں کو، یعنی کہ جو مسلمان عورتیں ہیں، مومن عورتیں ہیں، ان کو مخاطب کیا۔ اور اگر ہم بات کریں کہ پردے کی درجات کتنے ہیں، تو پردے کے ہیں شرعی جو درجات ہیں وہ 3 درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شرعی درجات میں کون کون سے درجات ہیں، ان درجات کے کیا نام ہیں، جو ہے کہ پہلا درجہ، دوسرا اور تیسرا درجہ، ان کو اس طرح سے ہی بولا جاتا ہے۔ لیکن پہلا درجہ کیا ہے، پہلا درجہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ عورت مکمل طور پر اپنے گھر میں رہے، گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اور جب گھر سے باہر نکلے گی تو اپنے محرم کے ساتھ نکلے گی، اور اس کے علاوہ وہ مکمل جو ہے نقاب کر کے مکمل خود کو ڈھانپ کر نکلے گی۔ اور جو دوسرا درجہ ہے اس میں کیا ہے، یہ بھی درجہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، پہلے درجے اور دوسرے درجے پہ تمام علماء کرام، فقہاء کرام متفق ہیں، اور ہر فرقہ بھی متفق ہے۔ تو جو ہے کہ دوسرا درجہ ہے اس میں کیا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، پہلے میں تو عورت اپنے گھر میں ہی رہے، لیکن دوسرے میں کیا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو پاؤں سے لے کر سر تک ایک مکمل لمبی چادر ہو، یا پھر برقع ہو، برقع کیا ہو کہ فیشنیبل نہ ہو، اس طرح کا ہو کہ انسان اس میں خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر چھپا کر جا سکے، اور چادر بھی اسی طرح کی ہو۔ کچھ چادریں ہوتی ہیں باریک باریک، تو ایسی چادر نہیں پہننی، بلکہ وہ چادر پہنی ہے جو پردے میں آپ کا پردہ رکھے، نہ کہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ چادریں اس طرح کی نہیں پہننی۔ تو کیا ہے دوسرے درجے میں یہی ہے کہ پورا اس کا جسم چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور اس نے جب چادر لی ہو تو صرف ایک آنکھ کھلی ہو، یا اگر وہ ایک آنکھ والا پردہ آسانی سے نہیں کر پا رہی تو جو
آنکھوں کے آگے جالی لگتی ہے برقعے میں تو یا چادر میں، تو وہ اپنی آنکھوں کے آگے وہ جالی جو ہے وہ لگوا لی۔ تو یہ ہے دوسرا درجہ۔ اس پر بھی تمام علماء کرام، فقہاء کرام اور تمام فرقوں کے جو علماء کرام ہیں وہ متفق ہیں، یعنی کہ تمام فرقے متفق ہیں اس پہ۔ اب بات آتی ہے تیسرے درجے کی۔ تو تیسرا درجہ جو ہے اس پہ کوئی بھی متفق نہیں ہے، یعنی کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، مفسرین، ان سب کی جو رائے ہیں یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی متفق نہیں ہوتی، مختلف ہی رہتی ہیں۔ اور تیسرے درجے میں یہ ہے کہ جب عورت کو ضرورت پڑے تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور اپنا چہرہ اور اپنی ہتھیلیاں جو ہیں یہ کھلی رکھ سکتی ہے بس، اور شرط اس میں یہ ہے کہ اس کا تمام سارا جو جسم ہے وہ چھپا ہوا ہو، یعنی کہ اس کے اوپر کپڑے ہوں وہ ٹھیک ہو۔ تو اس درجے سے کوئی بھی متفق کیوں نہیں ہے، اس کی کچھ وضاحت دے دیتی ہوں۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ اپنا چہرہ چھپا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہی یہ تیسرے درجے کی خلاف بات ہو گئی ہے کہ بھئی چہرہ اپنا آپ نے چھپانا ہے، تو اس لیے یہ تیسرا درجہ جو ہے یہ کنفرم نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اوپر والے جو دو درجات ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی بات کی جائے تو چہرہ جو ہے یہ چھپانا ہے، اور اس کے علاوہ چادر وغیرہ وہ اوپر جو طریقے ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں۔ اور اب بات آتی ہے کہ کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے۔ سورۃ نور کی جو آیت نمبر 31 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ کن لوگوں کے سامنے؟ آگے کیا فرمایا ہے؟ شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجی، اپنی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کوئی غرض نہ رکھتی ہوں، اور بچی جو بھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ناواقف ہوں۔ تو اس آیت کی اگر آپ کو تفصیل میں بتا دیا جائے، اس کی تھوڑی سی آپ کے ساتھ تشریح کر دی جائے تو کیا ہے کہ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ان کے شوہر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورت کا شوہر ہے وہ پہلی بات ہے کہ عورت کا محرم رشتہ ہے، عورت کا شوہر اس کا محرم ہے۔ تو عورت جو ہے اپنے شوہر کے سامنے پردہ نہیں کرتی، کیونکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اندر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ حدیث میں کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے ستر کو چھپاؤ بجوز اپنی بیوی کے، یعنی کہ یہ مردوں کے لیے حدیث ہے، یہ حدیث مردوں کے لیے ہے کہ مرد بھی پردہ کس طرح سے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کو پردے کا حکم نہیں دیا بلکہ مرد کو بھی پردے کا حکم دیا ہے اور جگہ جگہ پہ واضح بھی کیا ہے۔ تو مردوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ وہ اپنے ستر کو چھپائیں اپنی بیوی کے، یعنی کہ صرف اپنی بیوی کو بھی دکھا سکتے اور کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے آبا میں کیا آئے گا؟ ہمارا باپ آ جائے گا، ہمارا دادا اور ہمارا نانا آ جائے گا۔ اور شوہروں کے باپ، یعنی کہ شوہروں کے جو باپ ہیں، ان کی نانا ہیں، ان کی دادا ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارے محرم رشتے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے، جو اولاد کے بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری اولاد ہے جن کی ہم نانی یا دادی لگیں گی، یعنی کہ وہ ہمارے پوتے نواسے لگیں گی، ہم نے ان سے بھی پردہ نہیں کرنا، اپنے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں کرنا۔ اور شوہر کی جو بیٹے ہوں گے، جب آپ کسی مرد سے شادی کر لیتی ہو، اس کی جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس کے لیے بھی آپ ماں ہی بن جاتی ہو، ان کے لیے بھی آپ ان کی ماں بن جاتی ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے ان کی اپنی سگی ماں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے باپ نے آپ سے نکاح کر لیا ہوتا ہے۔ تو ان کا باپ اگر آپ کو طلاق دے دے یا پھر مر بھی جائے نا، تب بھی ان کے اس مرد کے بیٹوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اسی طرح سے بیٹے بن جاتے ہیں جس طرح سے ہمارے اصل بیٹے ہوتے ہیں۔ اور جو بھائی ہوتے ہیں، وہ چاہے باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے، یعنی کہ اگر باپ کی طرف سے، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو نا تفصیل بتا دیتی ہوں۔ اگر ہماری والدہ ہیں تو ان کے دوسرے شوہر سے جو بچے ہوں گے نا، دوسرے شوہر سے جو ان کے بچے ہوں گے، وہ ہمارے سگے بھائی ہی، سگی بہنیں ہی لگیں گی۔ اور اگر ہمارے باپ کے کسی اور بیوی سے بچے ہوں گے نا، لیکن وہ ہمارے باپ کے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس عورت کے پہلے شوہر میں سے نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے والد سے ہوں گے،
تو وہ بھی ہمارے سگے بہن بھائی ہی لگیں گے، ان سے وہ بھی ہمارے محرم رشتوں میں آئیں گے، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو میں آگے جو ہے اور کون کون سے محرم رشتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ کل بتاؤں گی، اور آج کے لیے آپ کا اتنا ہی سبق ہے۔